شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اسپائنو ٹیبلٹ کے بارے میں۔ اسپائنو ایک درد کش دوا ہے، پین کلر ہے، جو کہ درد کی کیفیت کو کم کرنے میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ درد کی وجہ کو کم نہیں کرتی، ہاں انسان کو درد کی جو کیفیت ہے اس کو محسوس کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے۔ یہ ایک نان سٹیرائڈر اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہے، یعنی کہ یہ سٹیرائڈ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی درد کی اور سوزش کی کیفیت کو کم کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نائٹرو آکسائڈ کی جو پروڈکشن ہے اس کو بھی کافی حد تک کم کر دیتی ہے، اس طرح ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ کا رول بھی پلے کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی انڈیکیشن کے بارے میں، تو یہ آرتھرائٹس میں اس دوا کا استعمال کیا جا سکتا ہے، آٹو امیون ڈیزیز میں اس دوا کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جوڑوں کے درد میں، کمر کے درد میں، پٹھوں کے درد میں، ایسے لوگ جن کو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے اس میں اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے، یا ٹانگ کے درد میں بھی اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ہڈیوں، جوڑوں، جسم کے درد میں جو شدید درد ہو اس میں اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے، اور ایسا درد جس کے اندر جو جوڑ ہیں اس کی سویلنگ ہو گئی ہے اس میں بھی اس دوا کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کے متعلق، تو 200 mg کی جو ڈوز ہے وہ ڈیلی لی جا سکتی ہے۔ اب 200 mg کی ڈوز ایک دفعہ بھی لی جا سکتی ہے، یا صبح شام 100 mg کی ڈوز لی جا سکتی ہے۔ آپ 100 mg صبح لے سکتے ہیں یا 100 mg شام لے سکتے ہیں، یا 200 mg ایک دفعہ بھی اس دوا کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایسے لوگ جن کو اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں وہ لوگ جن کو جگر کا عارضہ ہو، کوئی بھی جگر کی بیماری میں وہ مبتلا ہو، انہیں اس دوا کا استعمال صرف اور صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں ایسے لوگ جن کو گردوں کے عارضہ ہو، یا وہ CKD ڈیزیز کا شکار ہوں، کرونک کڈنی ڈیزیز میں ہوں، یا کوئی بھی گردوں کے عارضے میں مبتلا ہوں، ڈائلیسس پہ ہوں، یا کسی قسم کے گردے کی دوا کا استعمال کر رہے ہوں، تو انہیں اس دوا کا استعمال صرف اور صرف اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اکثر ان کا بلڈ پریشر تیز رہتا ہے، ان کو بھی اس دوا کا استعمال بہت ہی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، صرف اور صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو کہ ہارٹ پیشنٹ ہو، دل کی ادویات کھاتے ہوں، انہیں بھی اس دوا کا استعمال صرف اور صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ اور ایسے لوگ جو عمر جن کی بہت زیادہ ہو گئی ہو، 65 سے ابو لوگ ہوں، ان میں بھی بہت ہی اگر ضروری کنڈیشن ہو تب اس دوا کا انتخاب کیا جاتا ہے، ورنہ ممکنہ حد تک کوشش کی جاتی ہے کہ بڑی عمر کے لوگ، عمر رسیدہ لوگوں میں اس دوا کا استعمال نہ کروایا جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کن ادویات کے ساتھ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے ایسپرین۔ ایسپرین کے ساتھ اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ دل کے مریضوں کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ اکثر دل کے مریض دل کے عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ ایسپرین کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے مریض جو ایسپرین کا، ڈسپرین کا، لوپرین کا استعمال کر رہے ہیں انہیں اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایسے لوگ جو کسی قسم کا اسٹیرائڈ کا استعمال کر رہے ہیں انہیں بھی اسٹیرائڈ کے ساتھ اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ اگرچہ اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سائیڈ ایفیکٹ میں بتاؤں گا وہ تمام سائیڈ ایفیکٹ تمام لوگوں میں ظاہر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں میں ان میں سے ایک آدھا سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ 2-3 سائیڈ ایفیکٹ ہوں، لیکن ادویات کی معلومات میں ہمیں سائیڈ ایفیکٹ بتانا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کا جو پہلا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہے کہ دل کی دھڑکن اس سے تیز ہو سکتی ہے، دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو سکتا ہے، ہارٹ بیٹ زیادہ ہو سکتی ہے، بعض مریضوں کو سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کو سکن کے اوپر، جلد کے اوپر ریشز ہو سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو پیٹ کے اندر درد ہو سکتا ہے، معدے کے اندر درد ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کے ہو سکتا ہے کہ ان کے ہونٹ سویل ہو جائیں، زبان سویل ہو جائیں، یہ بھی ممکنہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ بعض مریضوں کو اس سے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پہ ڈائریا بھی ہو سکتا ہے، کچھ کو دل میں، سانس کی نالی میں جلن، معدے میں جلن، ایسی کیفیت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ اس کے ممکنہ طور پر سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ بہت کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہوں، ہو سکتا ہے کسی نہ کسی بندے کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہوں۔ اب بات کرتے ہیں پریگننٹ اور دودھ پلاتے ہوئی ماؤں کے بارے میں۔ تو ایسی خواتین جو پریگننٹ ہو انہیں تو اس دوا کے ساتھ ساتھ کیا ہر دوا کا استعمال صرف اور صرف انتہائی ضروری
جب ہو تو اس وقت کرنا چاہیے اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ اور سیم دا کیس کہ وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں انہیں بھی اس دوا کا استعمال صرف اور صرف انتہائی ضرورت کے تحت اور اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔